عمر رضی اللہ عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور فاروقی میں مدائن کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں مال غنیمت جمع کر کے تقسیم کرنا شروع کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہیں 1000 درہم نظر کیے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہیں بھی 1000 درہم پیش کیے۔ پھر آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں 500 درہم دیے۔ انہوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، جب میں عہد رسالت میں جہاد کیا کرتا تھا اس وقت حسن و حسین علیہ السلام بچے تھے، جبکہ آپ نے انہیں 1000 اور مجھے 500 درہم دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم عمر کے بیٹے ہو، جبکہ ان کے والد علی المرتضیٰ، والدہ فاطمۃ الزہرا، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی خدیجۃ الکبریٰ، چچا جعفر طیار، پھوپھی امہانی، ماموں ابراہیم بن رسول اللہ، خالہ رقیہ و ام کلثوم و زینب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر تمہیں ایسی فضیلت ملتی تو تم 1000 درہم کا مطالبہ کرتے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، قربان جائیں ان کی محبت پر۔ جب اس واقعے کی خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا، اے علی، کیا تم نے سنا ہے کہ آقا و مولی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث لکھی، عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ یہ تھی صحابہ کرام کی آپس کی محبت اور ان کی شان۔ واللہ اعلم بالصواب۔